بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا ایران شہید اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت دنیا بھر کے سیکورٹی، حکومتی، میڈیائی اور مذہبی حلقوں میں زیر بحث ہے۔ وزارت ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ فی الحال اس اعلان کے ضمنی حقائق کے تناظر میں مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ کیا ایران تن تنہا یہ کام سر انجام دے سکے گا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بدخصلت دشمن نے انتہائی عیاری سے ایرانی سرزمین پر حماس کے رہنما کو نشانہ بنا کر دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر ایک، اپنے دشمن سے جان چھڑائی ہے۔ نمبر دو، ایران کو اس دراہے پر لا کھڑا کیا ہے کہ اس وقت ایران کی حالت نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی ہو چکی ہے۔ اگر ایران اپنے معزز مہمان اور اتحادی کا بدلہ نہیں لیتا تو گزشتہ 40 سال سے اس خطے میں جو اس نے عسکری اثر و رسوخ حاصل کیا ہوا ہے وہ شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جس سے خطے میں موجود اس کے اتحادیوں کا اعتماد بھی متزلزل ہو جائے گا، جو ایرانی انقلاب کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ بالفرض اگر ایران حملہ کرتا بھی ہے تو امکان ہے تو اس دفعہ یہ حملہ 14 اپریل 2024 جیسا نہیں ہوگا، جب ایران نے 200 سے زیادہ ڈرون اور میزائل صہیونی ریاست پر داغے تھے، جس کے نتیجے میں کوئی خاص فزیکل نقصان نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس دفعہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ایک انتہائی معزز مہمان کا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ اس کی ساکھ بھی دو پر لگ چکی ہے۔ اسماعیل ہانیہ کا بدلہ اسی صورت میں مکمل ہوتا ہے کہ ایرانی حکومت اسی لیول کی ویلیو شخصیت کو ٹارگٹ کرے، جیسے اسرائیلی صہیونی وزیر اعظم، وزیر خارجہ، آرمی چیف، موساد چیف، یا پھر اس لیول کی کوئی دوسری صہیونی شخصیت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صہیونی شخصیت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسرائیل کے اندر کیا ایران کے پاس اپروچ سورسز ہیں؟ یقیناً نہیں، اور یہی ایران کی بنیادی کمزوری ہے جس کا دشمن کو اچھی طرح ادراک ہے، اور وہ اسی کمزوری کا ہر دفعہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایران کے پاس معاشی اتحادی روس، چین، ایران کو کسی بھی ایسے بھرپور انڈونچر کی اجازت دیں گے؟ حالات میں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اجازت نہیں دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روس پہلے ہی یوکرین جنگ میں پھنسا ہوا ہے اور وہ بیک وقت دو جنگوں کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، چین اپنی آبادی کے ہجوم کی وجہ سے بڑھتی ہوئی معاشی صورتحال کے طور پر اس کی بنیادی خارجہ پالیسی یہی رہی ہے کہ وہ بیرونی جھگڑوں میں نہیں الجھتا کہ اس کی بیرونی سرمایہ کاری متاثر نہ ہو۔ تیسری بات، ایران کا بدلہ لینے کے بعد اس جنگ کے پھیلاؤ کے مکمل چانسز ہیں۔ تب ایسی صورت میں روس اور چین خاموش نہیں رہیں گے، لہذا وہ ایران کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور مشورہ دیں گے، مستقبل قریب یا بعید میں، اور کسی اور طریقے سے بدلہ لینے پر زور ڈالیں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایران کا کسی صہیونی شخصیت کو نشانہ بنانے سے نہ تو صہیونی ریاست خاموش رہے گی اور نہ ہی شکست خوردہ امریکہ۔ دراصل صہیونی ریاست پر حملہ براہ راست شکست خوردہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا اور امریکہ پر حملہ یورپی یونین پر تصور کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے غزہ کے نہتے مسلمانوں کا سفاک قاتل نتن یاہو نے اگر سوچ سمجھ کر اور اتحادیوں کے مشورے سے ہی اتنا خوفناک قدم اٹھایا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ برملا کہہ رہا ہے کہ ہم ہر قسم کے رد عمل کے لیے تیار ہیں، اور اس نے اپنی قوم کو بھی کہہ دیا ہے کہ ایک بڑی قربانی کے لیے تیار ہے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق ایران کو تمام حالات سے آگاہی ہوگی، جبکہ 7 اکتوبر سے ہی امریکہ کی پالیسی رہی ہے کہ وہ ایک جانب مکمل اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسری طرف وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے اسرائیل اور ایران کے ساتھ مکمل طور پر رابطے میں بھی ہے، اور گاہے بگاہے ایرانی اتحادیوں کی مدد سے دباؤ بھی ڈالتا رہا ہے۔ اب صورتحال یوں بنتی ہے کہ تینوں بڑی طاقتوں سمیت ایران کی بھی یہی پالیسی رہی ہے کہ خطے میں جنگ کو روکا جائے، اور یہی پالیسی دیگر مسلم ممالک کی بھی ہے۔ اس وقت دو تلخ حقائق ایران کے پیش نظر ہیں، ایک حماس اسرائیل جنگ اور دوسرا افغان صلیبی جنگ۔ دونوں جنگوں میں دونوں فریقوں نے اپنی جنگیں تنہا لڑی، خاص کر افغان جہاد، جو افغان سرفروش تن تنہا 18 سال تک دنیا کی تاریخ سے بڑے اور خوفناک بھی برسرے پکار رہے ہیں۔ کیا ایرانی انقلاب کی باقیات ایسا خون ریز معرکہ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ایرانی حکومت اپنی ماندانہ پالیسیوں کی بدولت پہلے ہی مسلم دنیا کی حمایت کھو چکی ہے۔ ایرانی قیادت کو اپنی اس بنیادی کمزوری کا ادراک ہے۔ اس صہیونی عملے کا ایسا پہلو جو شاید ہی کسی کے ذہن میں آیا ہو
کہ کہیں صہیونی ریاست اس حملے کی آڑ میں ایران کو منظر عام پر تو نہیں لانا چاہتی؟ تو کیا اسی صورت میں ایرانی قیادت حقیقی بدلہ لینے کی صورت میں ہوگی؟ جیسے عالمی جنگ کے علاوہ قاسم سلیمانی، پھر دمشق میں ایک ایرانی جنرل سمیت سینئر انٹیلیجنس افیسر، اور پھر ہی تھوڑے عرصے بعد وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ہیلی کاپٹر کا واقعہ، اور اب تہران میں اسماعیل ہانیہ کی شہادتیں کہیں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تو نہیں، جو بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔